سامعین گرامی قدر، آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم اس وقت آپ کو مثنوی مولانا روم سے کوئی حکایت سناتے ہیں اور اس کی عام فہم زبان میں تشریح کرتے ہیں، کیونکہ اچھی بات ہوتی ہے کسی نے بھی کہی ہو، اور اچھی بات مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، اسے جہاں سے بھی ملے حاصل کر لے، چاہے وہ حکیم لقمان نے کہی ہو، چاہے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہو، چاہے وہ یوسف نے کہی ہو، چاہے مولانا روم نے کہی ہو، چاہے کسی مغربی مفکر نے کہی ہو یا مشرقی مفکر نے۔ اس سلسلے میں کفر اور ایمان نہیں دیکھا جاتا، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اچھی بات کی، لہذا جس نے بھی اچھی بات کی ہو اس کا کریڈٹ اسے ملنا چاہیے، اس کی تعریف ہونی چاہیے، اسے سراہا جائے اور وہ اچھی بات دوسروں تک پہنچائی جائے، کیونکہ اچھائی میں اور برائی میں ایک فرق جو بنیادی طور پر ہے وہ یہی ہے کہ برائی کو دوسروں تک پھیلائیے نہیں اور نیکی کو اپنے تک محدود مت رکھیے، اچھی بات دوسروں تک پہنچائیے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ ایک دیہاتی تھا، اس نے گائے پال رکھی تھی، وہ اپنے باڑے میں اس کو باندھ دیتا تھا اور خود اس کے پاس سو جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اسی طرح سے وہ اپنی گائے کے پاس سو رہا تھا اور سوتے ہوئے اس کی عادت یہ تھی کہ جب گائے کے پاس لیٹ جایا کرتا تھا تو گائے کے اوپر ہاتھ پھیرتا رہتا تھا، پیار کرتا رہتا تھا۔ اس کی پالتو گائے جو تھی، سو گیا، آنکھ لگ گئی، اتنے میں وہاں پہ شیر آیا، اس نے گائے کو دیکھا، گائے کو کھا گیا اور وہ وہیں پہ لیٹ گیا۔ دیہاتی کی آنکھ کھلی، اندھیرا تھا، آپ تو جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں بجلیاں ہوتی نہیں ہیں، لوگ شامی کو سارے اپنے دیے بجھا کے سو جاتے ہیں، لہذا دیہاتی نے سوچا کہ یہ میری گائے ہی لیٹی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا رہا، اس کی پیٹھ سہلاتا رہا، خوب پیار کرتا رہا، اور شیر اپنے دل میں سوچے جائے کہ یہ بیوقوف آدمی یہ کیا کر رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ میں شیر ہوں، میں گائے جیسی بڑی چیز کو پھاڑ کے کھا سکتا ہوں، تو یہ میرے آگے کیا چیز ہے۔ پھر شیر نے سوچا کہ بات یہ ہے کہ اصل میں چونکہ روشنی ہے نہیں، اندھیرا ہے، تو یہ نامعقول مجھے گائے سمجھ رہا ہے، اس لیے ہاتھ پھیر رہا ہے، سہلا رہا ہے۔ اگر روشنی ہوتی تو میں دیکھتا کہ یہ میری طرف ہاتھ بڑھاتا کیسے، اس کا تو خون پانی ہو جاتا، اس کا کلیجہ پھٹ جاتا، لیکن اندھیرا ہے اس لیے لا علمی کی وجہ سے دلیر ہو رہا ہے اور ہاتھ پھیرے جا رہا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اصل میں بات بھی یہی ہے کہ لا علمی، اندھیرا، جہالت انسان کو حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اندھیرے میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ گائے ہے یا شیر ہے جسے ہم سہلا رہے ہیں۔ یہ گائے ہے جو صبح اٹھ کے دودھ دے گی سورج کی روشنی میں، یا سورج نکلتے ہی ہمیں پھاڑ کھائے گی۔ اسی طرح سے جب روحانی اندھیرا ہوتا ہے، آدمی جہالت کے اندھیروں میں گھوم رہا ہوتا ہے، تو اسے اپنے اور غیر کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، وہ یہ جان نہیں پاتا کہ کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ۔ وہ اسی دیہاتی کی طرح سے اپنی لا علمی کی وجہ سے دلیر ہو جاتا ہے اور اس جہالت میں وہ کام کر بیٹھتا ہے جو عقل مند کبھی دن کی روشنی میں نہیں کر سکتا۔ جب ہم اپنے گناہوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ سب لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہے، کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں ذرا سے بھی عقل کی روشنی ہوتی تو کبھی ایسی حماقت نہ کرتے۔ یہ وہ لا علمی ہے، یہ وہ جہالت کا اندھیرا ہے جو انسان کو گائے اور شیر میں فرق نہیں کرنے دیتا۔ یہی اندھیرا نیکی اور گناہ میں تفریق نہیں کرنے دیتا۔ یہی جہالت کا اندھیرا ہے جو نیکی کے راستے اور بدی کے راستے کو ایک جیسا سمجھتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ ایک راستہ ایسا ہے کہ اگر اس پہ آپ چلیں تو آپ کو مزے ہی مزے ہیں، اور دوسرے راستے پر چلیں تو سوائے عذاب کے اور کچھ بھی نہیں۔ اندھیرے میں آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے جو چیز اٹھائی ہے وہ سانپ ہے یا رسی۔ آپ رسی سمجھ کے اسے اٹھا لیتے ہیں اور کندھے پہ ڈال کے چل دیتے ہیں، اور وہ سانپ آپ کو ڈس لیتا ہے۔ کتنے لوگ اسی طرح سے جہالت کے اندھیروں میں گناہ کے سانپ سے ڈسے گئے۔ انہوں نے تو اسے خوبصورت ہار سمجھ کے اپنے گلے میں ڈال لیا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ہار ان کی جان لے لے گا۔
جسے وہ خوبصورت چیز سمجھ کے بیٹھے تھے، اس کے بارے میں انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کتنی زہریلی ہے۔ اور گناہ کی خوبی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ دلکش ہوتا ہے۔ اگر دلکش نہ ہو تو کون اس کی طرف جائے گا؟ وہ آپ سے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے۔ وہ جنت میں آپ سے یہ کہتا ہے کہ میاں یہ پھل کھا لو، اس میں بڑے مزے ہیں، آنکھیں کھل جائیں گی اور تم وہ دیکھنے لگو گے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور جب وہ پھل کھا لیا جاتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ہم وہ دیکھنے لگتے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم جنت سے باہر ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ہم بیٹھے ہوئے یا جنت کو ماضی میں ڈھونڈتے ہیں یا مستقبل میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن زمانہ حال میں ہمیں سوائے جہنم کی اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ہم اس دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں جس میں کوئی بھی اترنے کو تیار نہیں ہمیں نکالنے کے لیے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ پیر مارو، ہم ہاتھ پیر مارتے ہیں اور ڈوبتے چلے جاتے ہیں اور دھنستے چلے جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی باہمت شخص اس دلدل میں اترے اور ہمیں اپنے کندھے پر بٹھا کے باہر لے جائے۔ اور اس دنیا میں ایسا ہوا کہ میرے مولا اسی دنیا میں آئے، عرش سے فرش پر تشریف لائے، صرف اس لیے کہ ان لوگوں کو جو گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکال کر جنت کا راستہ دکھاؤں اور جنت میں لے جاؤں۔ تو کیا آپ اس گناہ کی دلدل سے، اس لا علمی کے اندھیرے سے اور جہالت کی تاریکی سے بچنا چاہتے ہیں؟ اگر بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہے جو آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں دلدل سے نکالا ہے، تم بہت گندے ہو، غلیظ ہو، تمہارے اندر سے بدبو آ رہی ہے، پہلے نہا دھو کے آ جاؤ پھر تمہیں میں کندھے پہ بٹھاؤں گا۔ آپ جیسے بھی ہیں وہ آپ کو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو خود نہلا دھلا کے اپنے قریب رکھتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، جہاں تاریکی کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اس ذات نورن علی نور کی صحبت میں رہتے ہوئے پھر یہ شیر آپ کے پاس گائے کی شکل میں نہیں آئے گا۔ پھر دن کی روشنی میں یہ شیر آپ کو شیر ہی دکھائی دے گا اور آپ اس سے دور بھاگیں گے، آپ اس کے قریب نہیں لیٹیں گے۔ پروردگار عالم آپ کو گناہ سے اسی طرح سے دور رکھے کہ آپ شیر اور گائے میں تفریق کر سکیں، کہ کہیں خدا نخواستہ شیر کو گائے سمجھ کر اس کا شکار نہ ہو جائے۔